بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد مجید اور تزین اختر حاضر اور پروگرام ہے صورتحال. آج 30 نومبر ہے اور 30 نومبر پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے. اس کی مناسبت سے ہم نے اپنے دوست اور بہت اچھے تجزیہ کار بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ ونگ پنجاب کے صدر جناب طیب چٹھا صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے ان سے بات کر سکیں. آج کا جلسہ تزین اختر صاحب اور ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے ایک عہدیدار بھی موجود ہیں. جلسے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، پھر رکاوٹیں ہٹا دی گئیں. میزبان وہاں پہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کی بھرپور شرکت. بہت اچھا جلسہ رہا. پبلک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں جی، رکاوٹیں تو بعد کی بات ہے. انہوں نے ہتھکڑیاں لگائیں میرے بھائی. گیلانی صاحب کے بیٹوں کو ہتھکڑی لگا کے انہوں نے بند کیا. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے ان نا، کو بھی لے گئے، ہتھکڑیاں لگائیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور بہت سے اور بھی کارکن گرفتار ہوئے. ایک ٹی وی چینل پہ تو 800 تک کی تعداد آ رہی تھی. ہاں جی، یہ ایک پورا کریک ڈاؤن تھا. ٹھیک ہے. اور جو وہاں پہ کنٹینر بہت بڑی تعداد میں تھے جن کو پھر کارکنوں نے ہٹایا اور اس کا انتظام کیا گیا تھا. تو یہ جو ملتان کا جلسہ ہے یہ پچھلے جو پی ڈی ایم کے جتنے جلسے ہیں ان سب جلسوں کی ماں ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ مل گیا پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی، اس لیے پیپلز پارٹی والے بڑے پرجوش بھی تھے اور پرزور بھی تھے جی، ملتان میں. اور پھر یہ تھا کہ جو چونکہ ملتان میں میزبانی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے فیملی کے پاس، بالکل. تو انہوں نے بھی بڑی اپنی محنت کی اور ان کے بیٹوں نے بھی بڑی محنت کی. محمود احمد صاحب بھی ساتھ تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی بہت زیادہ. اب یہ جو ہے نا ملتان کا جلسہ جو ہے، جی ایک تو یہ میں آپ کو ساری وہ بات بتانے لگا ہوں. جی ملتان کا جلسہ جو ہے، ملتان آ جاتا ہے وسطی پاکستان، جی پاکستان کا کہہ لیں آپ سینٹر. جی ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا، اس کی وجہ سے بھی بہت جوش و خروش تھا اور پارٹیسپیشن بھی تھی. جی پھر یہ ہوا کہ اب پی ڈی ایم ہے تو اس میں ایک طرف جے یو آئی ہو گئی، دوسری طرف مسلم لیگ نون ہو گئی. بالکل. پیپلز پارٹی کا میں نے بتا دیا. ملتان میں گیلانی صاحب کا ہونا میزبان اور ان کی شرکت پرزور اور ان کے بندوں کی. پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے آصفہ بھٹو صاحبہ پہلی انٹری کی جو اور بڑی انٹری ہے، دبنگ انٹری، اور بڑی دبنگ انٹری. اور وہ ظاہر ہے جب آصفہ بھٹو چلیں گی اگر سندھ سے، جی تو پھر سندھ بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا ملتان آ جائے گا نا. آیا ہے، ٹھیک ہے. آیا نا جی، نظر آ رہا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سندھ بھی آصفہ بھٹو کے ساتھ چلتا ہوا ملتان پہنچا. ٹھیک ہے. رستے میں جہاں جہاں سے وہ گزریں، لہٰذا صرف اگر آصفہ بھٹو کے ساتھ آنے والے لوگوں کو ہی آپ لے لیں تو وہ بذات خود ایک جمع غفیر تھا. ٹھیک ہے. فلڈ تھا ایک. پھر دوسرا سلسلہ تھا مولانا فضل الرحمان کا. ٹھیک ہے. بھرپور جلوس. اب مولانا فضل الرحمان کی جو جے یو آئی ہے نا، جی وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان تک کا پورا علاقہ کور کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ادھر ڈیرہ غازی خان سے بلوچستان کا علاقہ جو ہے، ہاں جی، اور پھر سکھر تک بھی ہاں جی، ان کی پارٹی کا زور ہے. تو اور جنوبی ملک پنجاب باقی، تو جے یو آئی کا بھی بہت زیادہ زور ہے اس علاقے میں. ہاں جی، ٹھیک ہے. وہ بھی شامل ہوئے. ابھی محمود احمد صاحب کا آپ نے نام لیا. بالکل. وہ ٹھیک ہے. ان ڈیرہ سمیت غازی بہت خان سے والی اور سائڈ لوگ سے بھی. وہ آئے ہیں، ڈیرہ غازی خان والا اچھا، سائڈ ادھر سے اب یہ دو سلسلے ہو گئے. ایک تو جو جس مقام پہ ہوا وہاں پہ ہاں جی، لوگوں کی بھرپور شرکت، مقامی لوگوں کی. پھر آصفہ بھٹو صاحبہ تشریف لائیں. جی. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ جو عوام کا ایک سمندر آیا. تیسرا مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر سے، ان کی جے یو آئی. اور تیسرا پی ایم ایل لاہور، این. فیصل آباد. ٹھیک ہے. جب مریم وہاں بی پہ پہنچیں تو یہ سارا پی ایم ایل این کا سارا جوش و خروش یہاں سے شامل ہوا. تو یہ 3 ریلے تھے ہاں جی، جو ملتان میں پہنچ کر ایک سمندر بن گئے. بالکل ایسے اب ہی. یہ سمندر جو ہے یہ کب اس حکومت کو
डबोता है या गर्क करता है, ये अभी आने वाले दिन कुछ इनसे पूछते हैं ना जी। आज तैयब जेठा साहब, आज हमने जो आसफा भुट्टो की तकरीर सुनी है, ऐसा ही लगा जैसे हम 27 दिसंबर 2007 में हैं या उससे पहले के जलसों में हैं। और कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ऐसे ही लगा, अगर आंखें बंद कर ली जाएं तो यही महसूस हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो बोल रही हैं। और प्लस पॉइंट जा रहा है उधर आसफा भुट्टो साहिबा के हवाले से कि जी उनकी तकरीर और उनका तलफ़्फ़ुज़ और उनका लहजा बिलावल भुट्टो साहब से ज़्यादा बेहतर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी खालिद साहब, आपने बजा फरमाया। और ये पीपल पार्टी, जो लोग कहते थे ना कि पीपल पार्टी ख़त्म हो गई, सारी ज़िंदगी पंजाब में नहीं रही, ये भी तो पंजाब ही है जी। अब आपका डिवाइड हुआ ना, सेंट्रल पंजाब और ये आपका कबाइल दूसरा आ जाता है वस्ती पंजाब। सारा पहले तो एक ही था। जी। तो आप देख लें पंजाब के अंदर ही, आपको याद होगा योम तसीस लाहौर से चला था जी, भुट्टो साहब ने लाहौर में बुनियाद रखी। तो आज हमारा ये 53 जो योम तसीस था, इस पे भी बीबी की शहजादी आई और उन्होंने अपनी एंट्री दी और बताया कि पीपल पार्टी पंजाब से है और पंजाब में ही चलेगी ये। और फिर बीबी की आपने आसफा साहिबा की आवाज़ जो थी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। आंखें बंद कर लें तो ऐसे ही लग रहा बीबी खुद बोल रही है। और एक और चीज़ है तजीन साहब, आप भी देखें, गौर करिएगा, आसफा की पहली तकरीर है सियासी, और इतने बड़े क्राउड में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एंट्री, उनका स्टेज पे आना, कॉन्फिडेंस, ये जो है ना, ये बड़े अहम चीज़ थी। और इसके साथ साथ जो दो सीनियर कह लें हम, मरियम साहबा को कह लें, मौलाना साहब को कह लें, उन्होंने गिलानी साहब जो है उनको ड्राइव करके लेकर आए हैं गाड़ी को, उस गाड़ी को गिलानी साहब ड्राइव करके लाए, चौधरी मंजूर साहब साथ हैं। ये जो सारा ऊपर स्टेज बना है, क्या समझते हैं कि अगला जो जलसा आसफा अगर भुट्टो करेंगी तो उसका क्या मकाम होगा? उसका मुकाम तो अभी तो जी हमारा अगला जो लास्ट जो जलसा इसका पीडीएम का जो है वो लाहौर में है। अभी 13 तारीख को अगला जो जलसा लाहौर का है। हाँ जी, लाहौर में। तो अब जो लोग कहते थे ना, मैं फिर दोबारा वही बात आ गई, अब पीपल पार्टी अपना फ़र्क बताएगी क्या पार्टी पंजाब में क्या है। अब जैसे ही आसफा भुट्टो साहिबा की एंट्री हुई और उससे एक तो वर्कर जो था ना, जो मैंने इस जलसे के अंदर एक चीज़ नोट की, आपने अगर ज़ालिम मूसे वाला और गुजरांवाला जलसे को इसके साथ अटैच कर लेना जी, तो दोनों बताते हैं कि पीपल पार्टी जो है पंजाब में बहुत मजबूत है। सिर्फ वर्कर को वो चाहिए थी, खुराक चाहिए थी, मोटिवेट किया जाए, ऑक्सीजन, वो मोटिवेशन, वो चीज़ें आज आसफा भुट्टो साहिबा की सूरत में पार्टी को मिल गई। अब वर्कर आपने देखा होगा कि जितनी भी रुकावटें, मेरा ख्याल है इतनी गुजरांवाला में या पेशावर के जलसे में नहीं थी जितनी रुकावटें अब थी। हद ये है तजीन अख्तर साहब, आप ये देखें ना, हद ये है कि जिस स्टेडियम को ताले लगा दिए जी जी बिल्कुल वहाँ पे। अच्छा, एक और जो आज के बिल्कुल जलसे के टाइम पे जो चीज़ है, उस इलाके की लाइट बंद हो गई है जी जी जी। इसको क्या कहा जाए, ये लाइट बंद होना, वो जलसे की जगहों पे ताले लगा देना, लाइट भी बंद हो गई, आग भी पीछे लगी हुई थी, 20,000 लोग जो हैं वो वहाँ पे सिक्योरिटी के तैनात करने अपना। तजीन साहब, ये बुखलाहट है, डर है, खौफ है, क्या है? ज़ाहिर है बुखलाहट है। और फिर जो आखिर में जो फैसला किया इन्होंने कि पाबंदियां नरम कर दी, और जो है वो कोई इशारा है कहीं से? फिर ज़ाहिर नहीं, इशारा ही है। ज़ाहिर है हुक्म के ही गुलाम होते हैं ना ये ब्यूरोक्रेट या सरकारी मुलाजिम जो होते हैं, वो हुक्म के ही गुलाम होते हैं। उनको ये नहीं होता कि ये कोई सही बात है या गलत, वो कहते हैं जी हुक्म है जी ऊपर से बस। तो असल में तो बात ये है कि उनको पहले उन्होंने कोशिश की कि कोरोना के ज़रिए इनको रोकें, ठीक है, वो नहीं बात बनी, और बावजूद बात नहीं बनी, वो आपके पास टाइम होगा तो आप बात कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा जी। फिर उन्होंने ये देखा कि चलो जी कंटेनर और पुलिस को लगा के देखते हैं, ठीक है, उससे भी बात नहीं बनी। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कल शाम जो बात की कि भाई अगर तो कोई तुम्हें डंडा मारता है तुम भी उसको जवाब में डंडा मारो, ठीक है। तो फिर उनको पता गया कि ये कम डंडा है, हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई इन्होंने तो हर सूरत जलसा करना ही करना है, ठीक है, और इस जलसे में रेले आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, ठीक है,
یہ کوئی ایک جلسہ نہیں ہے، یہ جلسوں کا ایک اکٹھ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، اور پھر انہوں نے رات گئے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنا اور یہ مار دھاڑ اور گرفتاریاں جو ہیں یہ بند کر دیں. وہ انہوں نے اپنی ایک مطلب کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا انہوں، ورنہ خدا نخواستہ بہت سے پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہو سکتے تھے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک، اور دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. لیکن آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے طیب چٹھا صاحب بھی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے تھے ملتان میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے. آج سے 53 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور آج اسی کا یوم تاسیس تھا جس کو پی ڈی ایم کے جلسے میں وہ تقریب اکٹھی کر لی گئی. ٹھیک ہو گیا جی. طیب صاحب، جلسہ، رکاوٹیں، اس کے بعد اس میں آزادی کرنے کی نرمیاں، یہ ساری چیزیں، گرفتاریاں. آج ورکر جو ہے وہ بہت جوشیلا تھا. انہوں نے وہ دروازے توڑنے کے چکر میں، کنٹینر ہٹانے کے چکر میں کہیں پہ بھی کوئی لحاظ نہیں کیا. بی بی شہید کی بیٹی کو کی وجہ سے تھا، یا کہ وہ جو جلسوں کی جو وہ ایک موسم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہے؟ نہیں، اس میں ایک تو سب سے پہلی بات تو آپ والی وہ بات جو ہے نا، اس میں محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ کی جو انٹری تھی نا، اس میں ورکر کے اندر بڑا جوش تھا، کیونکہ ورکر نے بی بی کو اس کی صورت میں دیکھ رہے تھے، اور ان کو پارٹی کے اندر ایک جان نظر آ رہی تھی. کہ وہ جو تھوڑا سا بیچ میں گیپ آ گیا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پیپل پارٹی اب نہیں رہی، پنجاب میں زیرو ہو گئی ہے. تو یہ جو اسپیشلی جو گجرانوالے والا جلسہ تھا نا، اس نے آپ کو ایک ایسی آکسیجن دے دی تھی. گجرانوالے والا جلسہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ لگ ہی کیسے رہا تھا کہ پیپل پارٹی کا جلسہ ہے، باقی جماعتوں کا اتنا اثر نہیں تھا اس کے اندر. تو اسی کی شروعات لے کے پھر یوم تاسیس بھی تھا. اور سب سے بڑی بات آصف علی زرداری صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے آصفہ کی انٹری کرنی ہے پالیٹکس کے اندر، تو وہ اور یہ بھی تھا کہ ایک خبر تھی کہ انہوں نے ملتان سے ہی کرنی تھی. تو وہ بڑا اچھا ڈیسیژن ان کا، اور اسپیشلی پارٹی کے لیے ایک نیا خون، ایک نیا جوش پارٹی کو ملا، ایک نئی آکسیجن ملی. اور اب مجھے وہ نظر آ رہا ہے کہ محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ سے بلاول بھٹو صاحبہ کی دونوں صاحب کی قیادت سے پارٹی وہ مقام ضرور، اب مجھے وہ دن مشکل نہیں نظر آ رہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب بڑا مشکل ہے. نہیں، اب جس طرح آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، گلگت کے الیکشن کے اندر پوری دنیا کو بلاول صاحب نے، چیئرمین صاحب نے جس طرح دنیا کو گلگت دکھایا، ایک کونے کونے میں چھوٹے چھوٹے محلوں میں جا کے انہوں نے جلسے، ریلیاں کی، کارنر میٹنگ کی. اور یہی جو میری انفارمیشن ہے، یہی سلسلہ وہ پنجاب سے بھی شروع کر رہے ہیں، بڑی جلدی کر رہے ہیں. شاید یہ 18 کے جلسے کے بعد جو ہے پارٹی اپنے طور پہ ایک اپنا سروائیول جو تھا، اپنی جنگ جو تھی وہ ہم شروع کر رہے ہیں، جو تحصیل لیول سے لے کے لوکل لیول تک جائے گی. تو وہی تسلسل جو ہے، اور اس کے اندر نیا اضافہ جو ہو گیا، جو آپ نے کہا کہ کارکن، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصفہ بی بی کی وجہ سے بڑی سپورٹ ہو گئی، کہ اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں، اب پارٹی جو ہے وہ اپنا مقام دوبارہ وہ لے گی. اور آپ نے آصفہ کی لینگویج دیکھ لی کہ کس طرح انہوں نے ورکر کو اپریشیٹ کیا. پھر انہوں نے وہ سارے مور دین 1000 جو شہداء تھے انہوں نے ان کو یاد کیا. پھر ہر ایک کو جلسے میں، ہر ورکر جو ان کو دیکھ رہا تھا، جو آئی کانٹیکٹ ہو رہا تھا، ان کو سلوٹ کر رہی تھی، بار بار اپریشیٹ اپنے ورکرز کو کر رہی تھی. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں ورکر جو چاہتا ہے. اور تزین اختر صاحب، ایک اور جو بات آج کے جلسے میں تھی، پہلے ہم نے سنا بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے پچھلے جلسے میں کہ جی جنوری لاسٹ ہے، لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے بڑے ایک دبنگ قسم کی بات کر دی ہے.
انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ملک گیر احتجاج شروع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہر جگہ ہماری رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ہمارے لیے، تو اب ہم ملک گیر احتجاج کا انہوں نے کہا جی ہم اعلان کر رہے ہیں۔ نہیں، ملک گیر احتجاج تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے۔ مقصد یہ کہ اس کو احتجاج پہلے جلسے ہیں، گوجرانوالہ میں جلسوں ہوا، میں اور احتجاج میں یہ احتجاج ہی ہے نا، سارا یہ احتجاج ہے۔ گوجرانوالہ ہوا، پھر کوئٹہ ہوا، پھر پشاور ہوا، اور کراچی ہوا۔ تو یہ سارا احتجاج، یہ پوری ایک 20 ستمبر کی جو پی سی تھی اس میں سارا طے ہو گیا تھا نا کہ پہلے مرحلے پہ جلسے ہوں گے، اور پھر ہم جنوری میں ہم کریں گے لانگ مارچ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور جنوری کا لانگ مارچ پکا ہے۔ اور جلسے، جہاں تک جلسوں کی بات ہے تو وہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ حکومت نے کیا کیا کوششیں کی ان جلسوں کو روکنے کی، اور ان پروگراموں میں جو باتیں میں نے کی ہوئی ہیں مجھے ساری یاد ہیں۔ یہ ان جلسوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کورونا سے لے کے دہشت گردی تک وہ گئے۔ ٹھیک ہے، جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے پشاور میں، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے، ہم نے بیٹھ کے یہ بات چیت کی ہے۔ تو احتجاج تو جاری ہے ملک گیر میرے بھائی۔ اچھا، میرا خیال ہے جنوری میں جو ہوگا لانگ مارچ وہ بھی پکا ہے، اور وہ لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف۔ جی، ان کی ایک یہ بڑی ویل تھاٹ اسٹریٹجی ہے کہ ملک کے بڑے شہروں میں اور جہاں پہ طاقت کے جو مراکز ہیں، جو شہر جو سیاسی اہمیت کے حامل، ہاں کوئٹہ میں پیچھے بھول گیا تھا، کوئٹہ میں ہوا جلسہ، کراچی نہیں، تو کراچی میں وہ پھر انہوں نے کیا وہ جو جھک مار دی تھی اپنا کیپٹن صفدر والی۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ اب دو چیزیں چل رہی ہیں ساتھ، ایک تو یہ سیاسی طور پہ حکومت فارغ نظر آ رہی ہے، اب پی ڈی ایم کے جلسے بڑے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جھکے مار رہے ہیں، چولے مار رہے ہیں، جیسے وہ کیپٹن صفدر کے کمرے پہ دھاوا بولنے کی چول تھی، اور اس کے بعد پھر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوا کہ جب سٹیٹمنٹ دینا پڑا کہ ہاں جی وہ افسر جذباتی ہو گئے تھے، تو جذبات میں انہوں نے یہ کام کر دیا، تو ان افسروں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آگے کیا ہوا یہ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی، جو کہ آنی چاہیے تھی کہ کیا کارروائی کی انہوں نے، کیونکہ ایسی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا جذبات سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو وہ جذبات کی بات چلی تھی، تو پھر یہ بھی خفت اٹھانا پڑی کہ لوگوں نے کہا کہ محکمہ زراعت جو ہے وہ اب محکمہ جذبات بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ احتجاج جاری ہے، جنوری میں لانگ مارچ ہوگا، جنوری میں ہی 13 جنوری کو لاہور کا جلسہ بھی ہے۔ جی، اس طرح کر کے وہ پورے ملک میں ایک فضا بنائیں گے، رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں وہ، جو کہ ان کی مہنگائی اور ان کی چولوں کی وجہ سے پہلے ہی بڑی ہموار ہو چکی ہے۔ تو جنوری کا جو لانگ مارچ ہوگا نا، وہ آخری بار ہوگا، یہ ایک سو سنار کی اور ایک لوہار کی، دہکتے ہوئے لوہے کے اوپر یہ آخری ان کا وار ہوگا، اور وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اور اس کے لیے وہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں۔ ابھی 2-3 روز پہلے ہم نے اکٹھے ہی ایک یہاں راولپنڈی پریس کلب میں شرکت کی، وہاں پہ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیئر بخاری صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے خطاب میں یہ کیٹیگری کر لی، اور بڑے پرتیقن انداز میں انہوں نے کہا جی جنوری کا لانگ مارچ پکا ہے، اور وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اور جنوری جو ہے عمران خان صاحب جنوری پار نہیں کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اچھا، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال جو دیکھیں نا، یہ تجزیے، یہ تبصرے، یہ ساری باتیں ایک پارٹی کے عہدیدار کی حیثیت سے، اور جنرل سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ بھی اس پہ سارے کمیٹیڈ ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھ لیں نا کہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں ابھی تک، اور یہ آج کا جلسہ جو ہے اس کا سب سے بڑا واضح ثبوت اور اس کا اعلان کر رہا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ساری جدوجہد پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب لانگ مارچ ہوگا۔ یہ آخری جو لاہور والا جلسہ آخری ہے، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ، جس طرح تہذین صاحب نے کہا، نیئر بخاری صاحب نے، اسی میں بھی موجود تھا، انہوں نے یہ بات بڑی کلیئرلی یہ بات کی،
انہوں نے کہا جی ہم یہ رکنے والی بات یہ نہ سمجھیں کہ یہ وقتی چیزیں ہیں، اور دوسرا کیوں وجہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اٹھا لیں، گورنمنٹ کہیں آپ کو نہیں نظر آ رہی، آپ کی ہر چیز میں فیل ہے، آپ کی کتنی مہنگائی ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی گورنمنٹ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اس میں ہو رہی ہے، اور جس سیکٹر میں چلے جائیں اسی سیکٹر لوگوں کو کو اٹھا لیں۔ فارغ کیا جا رہا ہے ملازمتوں سے، سب سے بڑا بے جو ہے نا روزگاری بڑھ بے رہی ہے، روزگاری یہ ہو ساری رہی ہے۔ چیزیں۔ ابھی ایک اور نئی چیز ہے، پچھلے دنوں کل پرسوں کی وہ چل رہی تھی کہ سرکاری ملازمین کا جو اینول سالانہ انکریمنٹ ہوتا ہے وہ بند کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں نا، خام خواہی اپنی طرف سے خود ہی ان کو دعوت دے رہے ہیں بھئی آؤ ہمارے گلے پڑو۔ تو جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ عوام صرف انتظار کر رہی ہے۔ کل کا جو اجلاس ہے نا ISI ہیڈ کوارٹر میں، جو عمران کل خان ہوا صاحب ہے، بھی تشریف لے گئے ہیں جی، اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی، وہاں پہ کافی باتیں ہوئی ہیں، اور یہ جو PDM کی جو رفتار بن رہی ہے اور بن چکی ہے، یہ اگر اسی طرح جاری رہی، اور اس میں سے باقی جماعتوں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن 3 جماعتیں جو ہیں PMLN PPP اور JUI، یہ اگر کھڑی رہیں اسی طرح اسی اسپرٹ کے ساتھ، تو مجھے تو پورا یقین ہے کہ عمران خان کی حکومت جنوری پار نہیں کرے گی۔ لیکن اس میں سے اگر کوئی جماعت نکلی تو اس میں مجھے سب سے زیادہ شک پیپلز پارٹی پہ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت میجر سٹیک ہولڈر ہے۔ باقی دونوں جماعتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھونے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت گورنمنٹ کھونے کے لیے ہے، اگر وہ جاتی تو۔ اور ماضی میں جو ہو چکا ہے 2-3 مواقع پہ، خاص طور پر وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پہ اور پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کے موقع پہ، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے کہ وہ بیچ میں سے نہ کھسکے، اور اگر وہ نہ کھسکی، تینوں اکٹھے رہیں، تو جنوری انشاءاللہ جو ہے وہ۔ اچھا، ایک جو آخری بات وہ یہ ہے کہ بار بار گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کرونا کے حوالے سے کہ جی جلسے جلوس مظاہرے کم کریں، آپ کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے۔ یہ وہی کرونا کھیلا جا رہا ہے کہ واقعی مطلب آڑ لے رہی ہے نا، جیسے اپوزیشن کے رہنما یہ کہتے بھی ہیں کہ کبھی کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں اور کبھی کسی اور چیز کے پیچھے چھپتے ہیں، تو کرونا کی آڑ لے رہی ہے نا حکومت۔ حالانکہ میڈیکلی یہ اب ثابت ہے کہ اوپن ایئر میں کرونا نہیں پھیلتا، ٹھیک ہے، بند جگہ پہ زیادہ پھیلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے جلسے ہو رہے ہیں، تو ابھی کل ہی سراج الحق صاحب نے بھی بہت بڑا جلسہ کیا انہوں نے جماعت اسلامی کا یہ دیر میں، اور خیر انہوں نے بھی وہاں پہ عمران خان صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف اپوزیشن کے لوگ، PDM کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو وہاں ہی کرونا پھیلے گا، یہ بھی ایک وہ ہے ادھر نا جماعت اسلامی میں نہیں پھیلے گا۔ یا اور اگر یہ کہیں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، حکومت کی اپنی جو سرگرمیاں ہیں ہمارے سامنے ہیں، ٹی ویوں پہ چلتی ہیں نا، کہ اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں نہیں پھیلے گا۔ تو یہ ایک اہم اب مطلب کہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موو بنی ہے وہ چل رہی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ آنے والا کل کیا ہوگا وہ جب قریب آئے گا تو نظر آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چاند چڑھے گا تو نظر آئے گا۔ خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیں، اور بہت شکریہ طیب چٹھا صاحب آپ کا بھی، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔